بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامک پرووینس آف 1973 کانسٹیٹیوشن۔ ہم سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن یعنی کہ جو آئین ہوتا ہے وہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں پرنسپلز بتائے جاتے ہیں جن کے تحت اسٹیٹ یعنی ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو چلانا ہوتا ہے۔ ریاست کو کس طرح چلانا ہے، معاملات کیسے جو ہے وہ حل کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ریاست یعنی جو اسٹیٹ ہے اس میں سسٹم آف گورننس کیا ہوگا، اداروں کی پاور کیا ہوگی، ہائرارکی کیا ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آئین آپ کا ڈکلیئر کرتا ہے۔ 1973 کے آئین کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو پاکستان کا اپنا آئین جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے ریاست یعنی جو اسٹیٹ کے معاملات تھے ان کو چلایا گیا تھا۔ مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ متعارف کرائی گئی تھی، جس کے تحت یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ آنے والا آئین جو ہے وہ کن پرنسپلز کے اوپر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ 1947 سے لے کے 1956 تک پاکستان کے جو معاملات تھے ریاست کے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور آبجیکٹو ریزولوشن کے جو پرنسپلز تھے ان کے تحت جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے۔ مارچ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین یعنی جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پیش کیا گیا تھا، جو کہ 23 مارچ 1956 یعنی 1956 کو انفورس کیا گیا۔ اچھا، اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے وہ محمد علی تھے۔ یہ آئین جو ہے 2 سال کے عرصے تک جو ہے وہ امپلیمنٹ رہا، لیکن اکتوبر 1958 میں ملٹری ٹیک اوور ہوا، یعنی کہ مارشل لا لگایا گیا جو جنرل ایوب خان کی طرف سے لگایا گیا تھا، اور انہوں نے آ کے جو 1956 کا آئین تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور 1962 میں انہوں نے ایک نیا آئین جو ہے وہ پیش کیا تھا اور پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرایا گیا تھا۔ 1969 تک جنرل ایوب خان جو ہے وہ برسر اقتدار رہے۔ 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب خان نے بطور صدر پاکستان جو ہے وہ استعفیٰ دیا اور جو کمان تھی وہ جنرل یحییٰ خان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ جنرل یحییٰ خان آئے، انہوں نے دوسرا مارشل لا لگایا اور انہوں نے آتے ساتھ جو 1962 کا آئین تھا اس کو معطل کر دیا۔ اچھا، حالات یہاں تک جو ہے وہ اس طریقہ کار سے چلے تھے، لیکن جو اس کے بعد کا ٹائم پیریڈ تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ دسمبر 1970 میں جنرل الیکشنز ہوئے، یعنی جن کو عام انتخابات کہتے ہیں، جس کے نتائج جو تھے وہ بہت ہی حیران کن تھے۔ مغربی پاکستان یعنی کہ جو آج کا پاکستان ہے، موجودہ پاکستان جو ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی انہوں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ دوسری طرف جو مشرقی پاکستان تھا اس میں جو آج کا بنگلہ دیش ہے اس میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اچھا، حیران کن بات یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے اور مشرقی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی بھی سیٹ حاصل نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ الیکشن کے ریزلٹس تھے۔ اچھا، نظریاتی جو اختلافات تھے وہ بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک کیا آیا کہ جو انتقال اقتدار کا ایک عمل تھا وہ تعطل کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا ہوگی۔ اور اس کا سب سے بڑا سیٹ بیک یا ڈرا بیک کیا تھا کہ پاکستان کا جو مشرقی حصہ تھا وہ پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اس میں جو غیر ملکی عناصر تھے، جو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس تھے یا جو باہر کی جو ایلیمنٹس تھے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے تھے، وہ اس وقت اس میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بہرحال کیونکہ مغربی پاکستان یعنی جو موجودہ پاکستان ہے اس میں الیکشن جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جیتے تھے، تو 20 دسمبر کو مغربی پاکستان کا جو اقتدار ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا۔ اچھا، جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تو پاکستان کا کیونکہ آئین جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو وہ ایز اے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آئے تھے اور ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے انہوں نے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک عبوری آئین جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایک متفقہ مستقل آئین جو ہے وہ بنایا جائے گا اور اس آئین کو اسمبلی کی تمام جو جماعتیں ہوں گی ان سے منظور کرایا جائے گا، اور یہی ہوا کہ اسمبلی کی جو تمام جماعتیں تھیں انہوں نے 1973 کے آئین کو جو ہے وہ منظور کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو آئین بنایا جائے گا وہ ٹرولی اسلامک پرووینس کے اوپر بنایا جائے گا، اسلامک پرنسپلز کے اوپر بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کے جو ہے وہ فیچرز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات کی گئی ہے سوورینٹی آف اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ سوورینٹی belongs to Allah and people of Pakistan shall exercise it within the limits pre-described by Allah۔
یعنی حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اختیارات کو مقدس امانت کے طور پر مقررہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے. یعنی جو حاکمیت، یعنی جو سوورن پاور اور اتھارٹی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی. اینڈ دا پرسن یا جو پیپل ہوں گے، دے ہیو بین ڈیلیگیٹڈ ٹو یوز دا پاور ایز اے سیکریڈ ٹرسٹ، یعنی مقدس امانت کے طور پہ، ٹھیک ہے، جس کے وہ آنسریبل ہوں گے. جو وہ پاور کا استعمال کر رہے ہیں، دے ول بی آنسریبل فار دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، ان کے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ نو لیجسلیشن کین بی میڈ دیٹ ول بی ریپگننٹ ٹو دا لاز آف قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے. یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور یہی ہمارا کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ تھا. ٹھیک ہے. جس طرح قرآن میں بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، یعنی مفہوم کیا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہے. اور ایک اور جگہ جو ہے وہ فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ خدا جو طاقت ہے وہ ٹرولی صرف اور صرف خدا کی ہے. وہ انسان جو ہے اس کو اپنی کنسیڈر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ایک مقدس امانت ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ استعمال کر رہے. اس میں اپنی مرضی کی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ تمام کا تمام جو قانون ہوگا یا جو لا جو ہے وہ بنائے جائیں گے، دیٹ ول بی ٹرولی آن دا بیسس آف قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے. اس چیز کو افتتاحیہ میں پہلے تو شامل کیا گیا تھا، یہ آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی ڈیفائن کیا گیا تھا، جس کو افتتاحیہ میں 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. لیکن 8th امینڈمنٹ کے بعد اس کو ایپلیکیبل حصہ بنا دیا گیا تھا اور اس کو فالو کرنا جو ہے وہ لازمی ہو چکا تھا. یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ تھا اسلامک ریپبلک اور اسٹیٹ ریلیجن کے حوالے سے. دیکھیں 1973 کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے. 1956 کے آئین میں بھی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن 1962 میں ریاست کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے، پبلک سینٹیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو ایک پبلک کا بہت بڑا پریشر تھا، ٹھیک ہے، اس کے تحت جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی تھی 1962 میں، اور اس کا نام دوبارہ جو ریاست کا نام تھا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا تھا. اچھا، ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سرکاری طور پہ مذہب ڈیفائن کیا گیا تھا کہ پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا. اس سے پہلے کے جو آئین تھے ان میں مذہب کے حوالے سے بات نہیں کی گئی تھی، یعنی سرکاری طور پہ مذہب کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ کا ریلیجن جو ہے وہ کون سا ہوگا. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے مسلم ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اینڈ گورنمنٹ. 1973 میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم، یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، دونوں مسلمان ہوں گے. 1962 میں صرف صدر کا جو مسلمان ہونا تھا وہ ضروری تھا، کیونکہ 1962 میں وزیر اعظم کی سیٹ نہیں تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیٹ پر ایک غیر مذہب کا بندہ جو ہے اس کو بٹھا دیا جائے، یا جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اجازت دے گا ہمیں، یا ہم پراپر طریقے سے جو اپنے ریلیجن ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو بھی قانون بنائیں گے دیٹ ول بی ٹرولی آن دا بیسس آف آور ریلیجن، اور ریلیجن ہمارا تھا اسلام. تو یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہمارے جو اتھارٹیٹیو لوگ ہوں گے، جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوگی یا جنہوں نے قانون سازی کرنی ہوگی، وہ صرف اور صرف مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈیفینیشن آف اے مسلم. دیکھیں 1973 کے آئین میں پہلی بار مسلمان کی تعریف جو ہے وہ بیان کی گئی تھی. ڈیفائن کیا گیا تھا کہ مسلم جو ہے وہ ہوگا کیا، کس طریقہ کار سے جو ہے وہ بندہ مسلمان کہلائے گا. تو اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ جو اللہ کو ایک مانے گا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانے گا، ٹھیک ہے، ہی ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے مسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں کہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں. تو اس بیس کے اوپر ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جو بندہ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا ہی ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے مسلم، اور اس کو حلف کے اندر بھی شامل کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے تحت، ٹھیک ہے، 1973 کے آئین کے تحت قادیانیوں
اور مرزائی جو گروپ تھے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. یعنی کہہ دیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانے گا اور جو یہ چیز نہیں مانے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, ٹھیک ہے, اگر وہ بندہ تسلیم نہیں کرے گا تو وہ اسلام کے دائرہ کار سے خارج کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سوسائٹی. دیکھیں, یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا. جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, ٹالرنس یعنی برداشت, ایکویلٹی یعنی برابری, اور سوشل جسٹس یعنی جو سماجی انصاف ہے, ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا. اکثریت کی جو جائز رائے یا بات ہوگی اس کو مانا جائے گا. برداشت پیدا کی جائے گی ان سینس کہ ہم ایک دوسرے کے ریلیجن یا ایک دوسرے کے عقائد جو ہیں ان کو برداشت کریں گے, لیکن اپنی جو ایک سوچ ہے اس کو جو ہے دوسرے کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے. وی ول ناٹ انٹرفیئر ان دا میٹرز آف دا ادر ریلیجن. ٹھیک ہے, یہ بات کی گئی تھی. کالے اور گورے کا جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے گا. تمام لوگ جو ہوں گے وہ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے, قانون سے اوپر جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت سے جو ہے متصادم ہو, ان کے خلاف ہو, بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے گا جہاں لوگ قرآن اور سنت کے تحت جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. انہیں بیسیکلی ایٹماسفیئر فراہم کرنا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 227 تھا اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا دیٹ از اگینسٹ اسلام. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ قرآن, عربی اور اسلامیات کی جو تعلیم ہے اس کو لازم قرار دیا جائے گا. دیکھیں, جب تک آپ کو زبان سمجھ نہیں آئے گی تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ کیا احکامات دی ہیں, اس کو فالو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو قرآن کی تعلیم ہے, عربی کی تعلیم اور اسلامیات کی جو تعلیم ہے اس کو لازم ہر ایک کو جو ہے وہ سمجھایا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات پہ زور دیا گیا تھا کہ جو قرآن ہوگی اس کی ایک ایرر فری پرنٹنگ ہوگی, جس میں خیال رکھا جائے گا کہ جو اعراب ہیں, جو لفظوں کے اوپر اعراب ڈالے جاتے ہیں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو, تاکہ اس کا جو مطلب ہے وہ چینج نہ ہو سکے, اور جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کو مکمل طور پہ سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے, اچھا جی, نیکسٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے پریزرویشن آف اسلامک انسٹیٹیوشن اینڈ ویلیوز. اچھا جی, اب بات کی گئی تھی کہ حکومت کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اسلامی اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنائے. زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے, زکوٰۃ اکٹھی کی جائے اور نچلے یا حقدار جو ہیں, طبقہ جو ہے, ان تک پہنچائی جائے تاکہ جو معاشرہ ہے وہ ایک پراپر طریقے سے رن کیا جا سکے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ کہا گیا تھا کہ محکمہ اوقاف جو ہے اس کو مکمل طریقے سے جو ہے وہ آپریٹ کیا جائے گا. دیکھیں, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ لینڈ یا بلڈنگز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں ریلیجیس پرسپیکٹو کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر یہ پروفٹ نہیں لیتے, یہ ایک نان پروفٹ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا جائے گا. مساجد جو ہیں وہ ہر ایک کی ریچ میں بنائی جائیں گی تاکہ جو لوگ ہیں وہ مکمل طریقے سے جو اپنے اوبلیگیشنز ہیں اس کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ یہ بات کی گئی تھی کہ لوگوں کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو ضروریات ہیں, وہ پرووائڈ کی جائیں گی. جو لیبرز ہیں, ان کے جو مزدور طبقہ ہے, ان کا جو اوقات کار ہے کام کا, وہ ڈیفائن کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مکمل جو ہے وہ پروٹیکشن دی جائے گی تاکہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ سیکیور ہو سکیں. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات اہم جو کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ سود کے نظام کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے گا. یعنی جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہوگا وہ سود کے اس کے اندر جو سود کا ایک عنصر ہوگا اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا. دیکھیں, اسلامی معاشرے کے اندر جو ہے وہ سود کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود میرے اور میرے نبی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. جوا اور زنا جو ہے اس کو مکمل طور پہ اسلامی معاشرے سے جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنا تھا. اچھا, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات کی گئی تھی کہ وزیر اعظم کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. ٹھیک ہے, ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم کرنا تھا جہاں لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ قیام پاکستان کے جو حصول تھے اس کے مقاصد کیا تھے. ٹھیک ہے, اور اس جو تعلیم تھی قیام پاکستان یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے, اس کو اسلامی معاشرے میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانا تھا. لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ بیسیکلی ہم نے یہ ملک حاصل کیوں کیے. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ ہے دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے اس کا قیام کیا جائے گا جس میں علماء کرام شامل کیے جائیں گے, جن کا کام کیا ہوگا کہ وہ حکومتی اور خاص کر جو قانون ساز ادارے ہیں
ان کی رہنمائی کرے. جو قانون بنائے جائیں وہ اسلام کے سانچے یا اسلام کے جو امبریلا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بنائے جائیں. دیکھیں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے جو بھی قانون بنانے تھے, ہم نے جو بھی سوسائٹی جو ہے وہ بنانی تھی, دیٹ ول بی اب وہ بنانی تھی اسلام کے اور قرآن و سنت کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفائن کیا گیا تھا کہ یہ کونسل بنائی جائے گی جو رہنمائی کرے گی کہ کوئی ایسا قانون جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رائج نہ ہو جو خدا کے احکامات کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اور آخری بات یہ کی گئی تھی کہ جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے, ان کی خود مختاری کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا, ان کی سوورینٹی کو سپورٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آج ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کرتے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ وہ بندہ ہم سے کئی میل دور ہے اور ہمارا اس سے کوئی بلڈ کا یعنی خونی جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ رشتہ کیا ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں, ایک نیشن ہے, تو جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کہا گیا تھا کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ بیسیکلی ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ سمجھ کے حل کریں گے. تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. مجھے امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اپنا نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.